تو آج کہا جائے عورتوں کو پردہ کرو، ویسے پہلے آج سے 20-30 سال پہلے ہر گھر میں پردہ ہوتا تھا. گھر میں جتنی خواتین تھی نا، 80 سال کی بوڑھی ماں سے لے کے 20 سال کی نوجوان لڑکی تک ساری پردہ کر کے نکلتی تھی. آج بیٹیاں پڑھ لکھ گئیں، FSC کر لی، BSc کر لی، BS آنرز کر لیا، پڑھ لکھ گئی. اب ابا جی کو بھی ذرا ڈر لگتا ہے کہ بیٹی پڑھ گئی ہے، سختی کروں گا تو ناراض نہ ہو جائے. بھائی کو بھی ڈر لگتا ہے کہ بہن پڑھ گئی، MBBS کر لیا، BSc MSc کر لی، تو اب میں نے ذرا سختی کی پردے کے اوپر تو بہن ناراض نہ ہو جائے. بہن پڑھ لکھ جو گئی. کہا جائے نا پردہ کرو، نقاب کرو، حجاب لے کے نکلو، عبایا لے کے نکلو، تو لڑکیاں پتہ کیا کہتی ہیں؟ جی دم گھٹتا ہے ہمارا پردہ کرنے میں، نقاب کرنے میں، برقع لے کے چلے. یہ 21ویں صدی، یہ کون سا دور ہے پردہ کرنے کا؟ دم گھٹتا ہے ہمارا، سانس مشکل سے نکلتی ہے. اے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی میری بہن اور میری بیٹی، آج نقاب کرنے پہ تو تیرا دم گھٹتا ہے. سوچ جب تیری روح نکلے گی اور تجھے غسل دے کے تجھے کفن دیا جائے گا تو تیرے منہ کو ننگا نہیں رکھا جائے گا، 5 بڑی بڑی چادروں کے اندر تجھے کفن دیا جائے گا. سوچ تو صحیح، کیا اس وقت بھی کہے گی نہ میرا منہ ننگا رہنے تو میرا دم گھٹتا ہے، میرے سانس میں مسئلہ آتا ہے؟ آج اگر تم نے نقاب نہ کیا، پردہ نہ کیا، تو سوچ پھر کل قبر کی اس پہلی رات میں فرشتوں کا سامنا تجھے کیسے کرنا پڑے گا. آج ایک چادر لینے میں تیرا دم گھٹتا ہے، تجھے تو ازار میں، لفافہ میں، قمیض میں، اوڑھنی بند میں، سینے بند، 5 کپڑوں میں تجھے کفن دیا جائے گا. ہمارا دین تو عورت کی اس قدر حیا کرتا ہے. مرد کا کفن 3 کپڑوں میں، کہا نہیں یہ عورت ہے، یہ عورت ذات ہے، یہ پردے والی چیز ہے، یہ چھپانے والی چیز ہے، اس کو 5 چادروں میں کفن دیا جائے. اور تجھے ایک چادر میں لیتے ہوئے، ایک نقاب کرتے ہوئے تیرا دم گھٹ رہا ہے. اور پھر دیکھیے حضرات محترم، ماڈرن لڑکیاں کہتی ہیں جی نقاب نہیں کرنا اس لیے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. پردہ دل کا ہے، آنکھ چھپانے کی ضرورت نہیں، سر پہ دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں، چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، دل کا پردہ ہے، دل کا پردہ. یہ پتہ نہیں کون سا دین سیکھ لیا، یہ پتہ نہیں کون سی حدیث تم نے پڑھ لی. اگر دل کا پردہ ہی تھا تو بتاؤ کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دل کا پردہ کیا تھا صرف؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے دل کا پردہ کیا تھا؟ حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، کیا یہ ساری کی ساری پاک باز عورتیں فقط دل کا پردہ کرنے والی تھیں؟ اگر انہوں نے دل کا پردہ نہیں کیا، انہوں نے بڑی بڑی چادریں لے کے پردہ کیا ہے، تو آج تجھے بھی بڑی بڑی چادریں لینا پڑے گی، آج تجھے بھی اسی طرح کا پردہ کرنا پڑے گا. اور مجھے بتائیں جو صحابیات کا دور تھا، اس دور میں جو صحابہ تھے ان کا ایمان کتنا اعلیٰ تھا، کتنا اعلیٰ. کوئی صحابہ سے ڈر خوف تھا اس دور کی عورتوں کو؟ صحابہ تو تھے ہی نبی پاک کے غلام، پکے اعلیٰ ایمان والے. صحابیات کو ان سے کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود صحابیات پردہ کر کے نکلتی تھی، حجاب لے کر نکلتی تھی. اور کیا ایک خوبصورت جملہ میں نے پڑھا ایک مقام پہ، آپ بھی سن لیجئے. کہا کہ نبی پاک کے دور کی جو مسلمان عورتیں تھیں وہ اپنے دور کی بلکہ قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی ان میں سب سے افضل ترین عورتیں تھیں، افضل ترین عورتیں. اور اس دور کے جو صحابہ تھے وہ بھی قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب سے افضل ترین مرد تھے. اب کہا دور رسالت کی افضل ترین عورتوں نے افضل ترین مردوں سے پردہ کیا ہے. سمجھے آپ اس جملے کو؟ کائنات کی افضل ترین عورتوں نے افضل ترین مردوں سے پردہ کیا ہے. تو آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ آج اس دور میں جی رہے ہیں، آپ پڑھتے ہیں آئے روز الامان والحفیظ، سگا باپ سگی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں.
یہ دور بھی آنا تھا، چچا اپنی بھتیجی کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں پردے کی لوڑ کوئی نہیں، پردے کی ضرورت کوئی نہیں، پردہ صرف دل کا نام ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا صحابی ہیں، احد کی لڑائی میں ان کے بیٹے شہید ہو گئے، جوان بیٹے تھے، گبرو جوان، شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہوئی، صحابہ شہداء کے اجسام کو جمع کرنے لگے۔ حضرت ام خلاد بھی بڑی سی چادر لے کر اپنے شہید بیٹے کے لاشے کو تلاش کرتے کرتے ان کے جسم کے اوپر آ گئی، اور جب اپنے شہید بیٹے کو دیکھا، آنسو تو نکل رہے تھے مگر زبان سے کوئی گریہ وزاری والا لفظ نہیں نکل رہا تھا، اور بڑی سی چادر لی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا اے خاتون، کیا تیرے دل میں بیٹے کی محبت نہیں ہے؟ عرب کا کلچر تھا نا، جوان بیٹا فوت ہو جاتا تو عورتیں گریبان چاک کر دیتی، سر دیوار کے ساتھ مار مار کر زخمی کر دیتی، کپڑے پھاڑ دیتی، ماتم کرتی، گریہ ازاری کرتی، نوئے پڑتی۔ تو حضرت ام خلاد کو کسی نے دیکھا، سراپا صبر بنی کھڑی ہیں، کوئی لفظ نہیں نکال رہی، آنسو نکل رہے ہیں، بڑی سی چادر لی ہوئی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیا بیٹے کی محبت کوئی نہیں ہے تیرے اندر کہ تو بڑی سی چادر لے کر آ گئی، کوئی ماتم نہیں، کوئی گریہ ازاری نہیں؟ تو حضرت ام خلاد کا جواب سنیے، وہ کہتی ہیں میرا بیٹا رخصت ہو گیا ہے، کیا میں دوپٹہ سر سے ہٹا کے اپنی شرم و حیا کو بھی رخصت کر دوں؟ بیٹا تو چلا گیا، کیا شرم و حیا کو بھی رخصت کر دوں؟ میرے دل میں بیٹے کی محبت تو ہے، مگر اس سے زیادہ محبت میرے دل میں شرم و حیا کی محبت، نبی پاک کے فرمان کا ادب ہے میرے دل میں۔ بیٹے کا جانا اپنی جگہ پہ، مگر میں نبی پاک کی شریعت کے خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ نبی پاک کے پاس حاتم طائی کی بیٹی آ گئی قیدی بن کے، سر پہ چادر نہیں تھی، نبی پاک نے پاس بلایا اور اپنی کالی کملی اتار کے اس کے سر کے اوپر اڑا۔ کسی نے کہا حضور آپ کی چادر پاک ہے، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا اگرچہ کافر کی بیٹی ہے مگر بیٹی تو ہے نا، بیٹی تو ہے نا، عورت ذات تو ہے نا۔ یہ ہے ہمارے دین کی وہ خوبصورت روایات۔ آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ سارے غور کیجئے، سارے غور کیجئے۔ بچی جوان ہو جائے، یاد رکھیں، بچی جوان ہو جائے زبردستی پردہ کروائیں، اسے آپشنل نہ کریں، اس کو اختیار نہ دے، دل کرتا ہے تو ہلکا سا دوپٹہ لے لے سر کے اوپر۔ آج بازار میں 60 سال کی ماں برقع پہن کے چل رہی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ 20 سال کی جوان بچی کھلا منہ چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کو ماڈرنزم کہتے ہیں، اس کو جدید تعلیم کہتے ہیں۔ یہ کوئی ماڈرنزم نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خلاف ورزی ہے، یہ دین سے بغاوت ہے۔ اپنے گھروں کی خبر لیجئے، جہاں تک آپ کی گرفت ہے، جہاں تک آپ کا حکم چلتا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، سنا تو نے اپنی اولاد کے اوپر دین اسلام کو کتنا نافذ کیا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔